اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نون ساکن و نون تنوین کے قواعد چل رہے تھے، اس میں اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب، ان تین کا ہم نے قاعدہ پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں ہم اخفاء کو سمجھیں گے کہ اخفاء کا قاعدہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں کثرت سے استعمال ہونے والا اخفاء ہے۔ یاد رکھیے اخفاء کا مطلب کیا ہے۔ اخفاء کا لغوی معنی ہوتا ہے چھپانا۔ ہم کہتے ہیں نا آپ نے میری چیز سے یہ مخفی کیوں رکھی ہے، میرے سے یہ چیز مخفی رکھی ہے۔ مخفی کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کرتے ہیں۔ تو اس کا قاعدہ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اس کا چوتھا قاعدہ، اگر حروف اخفاء جو کہ 15 ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفاء ہوگا۔ یعنی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حرف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفاء ہوگا۔ یعنی اخفاء کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کریں گے۔ اب حروف اخفاء کون کون سے ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف اخفاء ہیں کہ نون ساکن کے بعد اگر یہ 15 حرف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفاء ہوگا۔ اچھا، اخفاء کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اخفاء فا زبر فا، میم نو زبر ما، فما، ثا زبر ثا، فما ثا، قاف پیش قو، فما ثقو، لام تا زبر لت، فما ثقولت۔ ابھی دیکھیں یہ نون پر ہم نے اخفاء کیا ہے، آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کیا ہے۔ حمزہ نون پیش اون، ثا کھڑا زبر ثا، اون ثا، اس میں بھی اخفاء ہے۔ شین زیر شی، ہا ال زبر ہا، شیہا، با دو پیش بوں، یہ نون تنوین کی مثال آ گئی۔ شہابوں، سا ال زبر سا، شہابوں سا، قاف قی، شہابوں ساقی، با دو پیش بوں، شہابوں ثاقبوں۔ اسی طرح اگلی لائن من جنت، نون ساکن کی مثال۔ انجیناکم، اس میں نون پر اخفاء ہو رہا ہے۔ خلق جدید، یہ بھی نون تنوین کی مثال۔ تو اخفاء کا قاعدہ ہے، بہت اہم ہے۔ یعنی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی بھی نہ آئیں، ہم نے اقلاب کا با پڑھا تھا، با بھی نہ ہو، حروف یرملون کے 6 حرف بھی نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی حرف اگر آ جائے تو وہاں پر اخفاء ہوگا۔ یعنی ایک الف کی مقدار آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کریں گے۔ یہ ہمارے نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کی ہم اچھے طریقے سے پریکٹس کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم میم ساکن کے قواعد شروع کریں گے، اور میم ساکن کے قواعد کے بعد انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی بھی ترتیب شروع کریں گے۔ تو آج اتنا ہی کافی ہے، تب تک کے لیے السلام۔